اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بہت ہنسے، انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ تھوڑی دیر میں وہ چیخیں مارتا ہڑبڑا کر قریشی سرداروں کی طرف واپس بھاگا، جیسا کہ اس نے موت دیکھ لی ہو۔ اگر آپ نے کسی اللہ کے نیک بندے کو تنگ کیا جو ایک مومن ہے اور حقیقت میں پرہیزگار ہے، اس کو تنگ کیا تو آپ کا حال وہی ہونے والا ہے جو ان لوگوں کا ہوا۔ اب ایک غلام جب وہ خرید لیا جاتا تھا تو وہ اس کی قسمت ہوتی تھی کہ اگر اس کو اچھا آقا مل گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ محترمہ کو قتل کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعوبتوں کا شکار ہوئے، کس طرح مشکلات سے ان کا سامنا ہوا، مکے کے لوگوں نے ان پر ظلم ڈھائے، ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ بہت سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یعنی مختلف طریقے جو انہوں نے اپنائے محاذ آرائی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے ہٹا دینے کے لیے، یا ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے، یا ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ یہ سارے جو طریقے انہوں نے اپنائے، میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی تھی کہ یہ طریقے آج بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں بدلا۔ انگلش میں کہا جاتا ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے ہر دور میں۔ جب بھی مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان پر صعوبتیں آتی ہیں تو وہ تقریباً ایک قسم کی ہوتی ہیں۔ شیطان کا جو نرغہ ہے، شیطان کی جو چالیں ہیں وہ کمزور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کا جو ایک جال ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اِنَّ کَیدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، کہ شیطان کا جو جال ہے یا اس کی جو چالیں ہیں وہ کمزور ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو تقریباً جو یہ محاذ آرائی ہیں وہ ایک قسم کی ہیں، اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے خلاف جھوٹ بولا گیا، ان کے خلاف الزام لگائے گئے، تہمتیں لگائی گئیں اور ان کو ڈرا دھمکا کے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسلاموفوبیا آج کے دور میں جو مغربی دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے پولیٹیشنز، مسلم پولیٹیشنز دنیا میں بات بھی کرتے ہیں کہ جو اسلاموفوبیا کی ایک بیماری ہے جو ہوا چل رہی ہے مغربی دنیا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں یا یورپین ممالک میں، وہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ شیطان نے کچھ لوگوں کو انسپائر کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کریں، اور اس نفرت کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ایک شدت پسند طبقہ قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بیکورڈ ہیں، مسلمان ترقی پسند نہیں ہیں، مسلمان خواتین کی ترقی یا ان کے علم کے خلاف ہیں، مسلمان فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہیں۔ یہ چیزیں سارا یہ پروپیگنڈا جو ہے کیا جا رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتیں آئیں، جو مشکلات انہوں نے دیکھیں، اسی قسم کی مشکلات جو ہیں وہ آج مسلمانوں پر جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اچھی خبر ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم ثابت قدم رہے اور ہم نے اگر اپنے اقدار کو نہیں چھوڑا اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہے اور پیار و محبت اور رحم دلی کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کے معنی سمجھاتے رہے صحیح معنوں میں اپنے اعمال سے اور اپنی تعلیمات سے، تو یقین ہے کہ یہ اسلاموفوبیا کی جو ہوا ہے یہ بھی چھٹ جائے گی۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم ان کی سنت پر چلتے رہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب نماز پڑھتے تھے کفار قریش کے سامنے تو وہ ان کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے۔ میں نے پچھلی قسط میں ایک ذکر کیا تھا ایک واقعے کا کہ عقبہ بن ابی معیط لعنت اللہ علیہ، جو اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا قریشی سرداروں کے سامنے کہ ہم جب اللہ کے نبی سجدے میں ہوں گے تو ان کی پیٹھ پر ایک مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی، جو اس کی باقیات جس کو ہم کیا کہیں گے، جو گندگی ہوتی ہے مرنے کے بعد جو صاف کی جاتی ہے جانور کی،
وہ گندگی ان کی پیٹھ پر ڈال دی جائے گی۔ اور وہی کیا انہوں نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بہت ہنسے، انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور بہت تکلیف پہنچائی۔ تو ابو جہل انہی بدنصیب لوگوں میں سے تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کے اللہ کے نبی کو تکلیفیں دے۔ تو ابو جہل نے ایک دن قریشی سرداروں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے یہاں پر آ کے اپنے چہرے کو خاک آلود کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سجدہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے آ کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابو جہل کو بتایا گیا کہ بالکل وہ یہاں پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو ابو جہل نے ارادہ کیا یا ارادے کا اظہار کیا کہ جب اگلی بار میں محمد کو سجدے میں دیکھوں گا تو ان کی گردن توڑ دوں گا، غالباً ان کی گردن پر پاؤں رکھ کے ان کی گردن توڑ دوں گا۔ تو اس نے یہ کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آئے اور وہ سجدہ ریز ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل نے ارادہ کیا کہ وہ اللہ کے نبی کا سر کچل دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی کی طرف گیا اور تھوڑی دیر میں وہ چیخیں مارتا ہڑبڑا کر قریشی سرداروں کی طرف واپس بھاگا، جیسا کہ اس نے موت دیکھ لی ہو۔ اور قریشی سرداروں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو ہم محمد کو مارنے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی آگ دیکھی ہے، جب میں محمد کی طرف قدم بڑھا رہا تھا میں نے ایسی آگ دیکھی ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور جو پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ اسی کے اوپر گرنے والا تھا اور اسی کے نیچے وہ کچلا جا سکتا تھا، لیکن وہ بچ گیا۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ سیرت نگاروں نے بیان کیے، اور ظلم کی کارروائیوں میں جو ہے وہ شدت آ گئی۔ ابو جہل جو ہے وہ کسی بھی کمزور شخص کو دیکھتا تو وہ اس پر ظلم ڈھاتا، اور مکے کے جو قریشی سردار تھے ان کو بھی وہ تنبیہ کرتا کہ آپ ان پر ظلم ڈھائیں اور ان کو تنگ کیا جائے۔ تو مسلمانوں کو تنگ کیا جانے لگا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مثال کے طور پہ جو السابقون والاولون میں سے تھے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، ان کے اوپر بھی ظلم ڈھائے گئے۔ ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر جو ہے وہ کھجور کی چٹائی جو ہوتی ہے اس میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیا گیا۔ یہ ایک ٹارچر کا طریقہ تھا کہ بھئی تم اسلام چھوڑ دو، تم نے ہمارے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے، تم اسلام چھوڑ دو۔ اسی طرح حضرت بلال جو حبشی تھے، جن کا تعلق افریقہ سے تھا اور سیاہ فام تھے غالباً، تو ان پر ان کا جو آقا تھا، کیونکہ حضرت بلال غلام تھے اور اس دور میں غلامی کا دور تھا، لوگ غلاموں کو منڈیوں سے خریدتے تھے، جس طرح آپ آج کل جو ہے چوپائے منڈیوں سے خریدنے جاتے ہیں، اس قسم کی منڈیاں لگتی تھی جہاں پر انسان بکتے تھے۔ تو اب ایک غلام جب وہ خرید لیا جاتا تھا تو وہ اس کی قسمت ہوتی تھی کہ اگر اس کو اچھا آقا مل گیا، اگر اس کو برا آقا مل گیا تو اس کی زندگی تباہ، اگر اس کو اچھا انسان مل گیا تو اس کی زندگی جو ہے وہ بن جاتی تھی۔ تو حضرت بلال اسی طرح امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ تو امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا، وہ اس لیے کہ اسلام ایسا پیغام تھا جو آقا اور غلام کو برابر تسلیم کرتا تھا کہ بھئی اگر آپ آقا ہیں یا غلام ہیں، اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے آپ تبھی بہتر ہیں جب آپ تقوی والے ہیں۔ جب آپ کے اندر تقوی نہیں ہوگا، جب آپ متقی انسان نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو آپ جتنے مرضی بڑے آقا ہوں، جتنا مرضی پیسہ آپ کے پاس ہو، آپ کی حقیقت اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایک غلام سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ غلام متقی ہے اور آپ متقی نہیں تو وہ غلام آپ سے بہتر ہے۔ تو یہ تعلیمات سن کے مکے کے جو کمزور لوگ تھے ان میں ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید ہمارے لیے جو ہے ایک رستہ اللہ نے مہیا کیا ہے ہماری نجات کا، کہ ہم دنیا میں تو ہمیں سختی برداشت کرنی پڑ رہی ہے غلامی میں، آخرت میں اگر ہم اللہ کے غلام بن گئے، اگر ہم مومن اور پرہیزگار ہو گئے تو آخرت میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کا جو ہمیں وعدہ کیا گیا وہ ملے گی۔ تو اسی امید پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور حضرت بلال یقیناً ان لوگوں میں سے تھے، اور امیہ بن خلف نے ان کی گردن میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دی اور ان کو گھسیٹا گیا۔ تو یہ لوگ جو بہت شرارتیں کرتے ہیں نا جوانی میں اور بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے جوان بچے جو ہیں
ہمارے معاشرے میں اکثر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرارت کرنا فیشنیبل ہے، دوسروں کو امپریس کیا جائے، آگے بڑھ چڑھ کے شرارت میں حصہ لیا جائے اور لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ جو لوگ کسی نیک آدمی کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت سخت عذاب کی وعید ہے۔ تو بچنا چاہیے کہ اگر شرارتیں کی جا رہی ہیں، یہ خاص خیال رکھا جائے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کو تنگ نہ کیا جائے، چاہے جائے کہ کسی اور کو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اور لوگوں کو تنگ کرنا جائز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خصوصاً اگر آپ نے کسی اللہ کے نیک بندے کو تنگ کیا جو ایک مومن ہے اور حقیقت میں پرہیزگار ہے، اس کو تنگ کیا، تو آپ کا حال وہی ہونے والا ہے جو ان لوگوں کا ہوا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو امیہ بن خلف نے اوباش نوجوانوں کے حوالے رسی کر دی اور وہ حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ اور اگر آپ نے مکے کی گلیاں دیکھی ہیں، ابھی تو مکہ ماڈرنائز ہو گیا ہے، بہت ساری گلیاں جو مکے کی جو اپنی اصلی حالت تھی وہ مکے سے جو ہے اس حالت کو دیکھنا اب بہت مشکل ہے، کیونکہ تبدیلی آ چکی ہے مکے میں۔ کنسٹرکشن کے بعد روڈز بنا دیے گئے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی کے دور میں مکہ تھا وہ مکہ سنگلاخ پہاڑوں کا مرکز تھا، اور جو گلیاں تھیں وہاں پر نوکیلے پتھر پائے جاتے تھے، تو ان پر جب کسی شخص کو گھسیٹا جائے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت سارے ہزاروں خنجر ہیں ان کے اوپر کسی انسان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو حضرت بلال کو وہاں پر گھسیٹا گیا۔ گرمی کے دنوں میں ان کو اپنی پیٹھ پر لٹایا گیا تپتی ریت پر، اور پھر ان کے جسم پر پتھر رکھے گئے تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، ان کا جسم بھی ٹوٹ جائے اور ان کی اسپرٹ، ان کی جو روحانی طاقت ہے اس کو توڑ دیا جائے، جو ان کا ایمان ہے اللہ کے اندر اس کو توڑ دیا جائے۔ لیکن جب حضرت بلال کو ٹارچر کیا جا رہا تھا تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے، احد احد احد، یعنی ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ اور جب بھی وہ احد کہتے تھے قریشی سردار اور غصے میں آ جاتے تھے، اور حضرت بلال کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے احد کہنے سے ان کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ زور سے احد کہتے تھے، وہ اور جو ہے ایمفیسس کے ساتھ احد کہتے تھے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا ٹارچر جو ہے وہ مجھے میرے ایمان سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، اور یہی امیہ جب جنگ بدر میں قیدی بنا تو حضرت بلال نے دوسرے صحابیوں کو کہا کہ یہی وہی امیہ ہے جس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا، اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا۔ اور لانگ سٹوری شارٹ، مختصراً امیہ بن خلف کو قتل کر دیا گیا۔ بدر کی قیدیوں میں سے یہ تھا، اور یہ ان قیدیوں میں سے تھا جس کو قید کرنے کے بعد جو ہے وہ مار دیا گیا۔ حالانکہ اس کو ایک صحابی نے پناہ بھی دے دی تھی، انہوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو بچایا جائے، لیکن حضرت بلال کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تھا مکے میں، وہ کچھ صحابیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت بلال کے ساتھ اتنی محبت تھی صحابیوں کی کہ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ شخص جو ہے وہ زندہ بچ جائے ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ اس کا ظلم جو ہے وہ بہت شدید تھا، اس کا ٹارچر جو ہے وہ بہت شدید تھا۔ تو یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح عمار بن یاسر جو ہیں وہ غریب لوگوں میں سے تھے، کمزور طبقے میں سے ان کا تعلق تھا، اور عمار بن یاسر جو ہے ان کے والدین جو ہیں وہ بھی غریب لوگوں میں سے، غریب غربا میں سے تھے، تو وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یاسر اور سمیہ، عمار کے والد تھے یاسر اور سمیہ ان کی والدہ، تو ان پر قیامت توڑ دی گئی۔ ابو جہل جیسے لوگوں نے ان کو ٹارچر کیا گیا۔ لانگ سٹوری شارٹ، عمار کو بھی باندھ کر مارا گیا، پیٹا گیا، اور عمار کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ محترمہ ان کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کے لیے جان دینے والا پہلا شخص، پہلا انسان، وہ سمیہ عمار کی والدہ ہیں، اور اسلام کے لیے سب سے پہلی جان ایک عورت نے دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی صحابی جان دیتے، ان کو اسلام میں مارا جاتا یا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارا جاتا یا ان کو شہید کیا جاتا، ایک عورت نے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کی، وہ تھی سمیہ، اور ابو جہل نے ان کو بہت بری طرح مارا، ان کی ٹانگوں کو 2
سرکش اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور اونٹوں کو مختلف سمتوں میں جو ہے وہ بھگایا گیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان کا جسم جو ہے وہ کٹ گیا اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ تو سمیہ جو ہیں وہ اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں اور پہلی ہی مسلمان ہیں۔ سب سے پہلا مسلمان جو شہید ہوا وہ حضرت سمیہ تھیں۔ پھر عمار کو قتل کیا گیا، عمار کے والد کو، یاسر کو قتل کیا گیا، اور عمار کی باری آنے والی تھی۔ عمار کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو بھی آپ کے والدین کی طرح قتل کر دیا جائے گا، جب تک اگر آپ کفر کر دیں یا کفر کا اظہار کر دیں تو آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ تو حضرت عمار نے جو ہے وہ کفر کا اظہار کر دیا، یا ان سے کہا گیا کہ تم محمد کو گالی نہ دو گے تو تمہاری جان جو ہے وہ نہیں چھٹے گی، تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی، محمد کو گالی دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سو حضرت عمار نے اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت یا وہ کمزور پڑ گئے، یا وہ جو سختی تھی وہ برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ حضرت عمار نے جو بھی کلمات کہے وہ کہے، اور وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ایمان ان کے دل میں تھا، وہ ایک مومن تھے، ان کے دل کے اندر ایمان تھا، لیکن وہ جو ٹارچر تھا، جو سختی تھی، جو مشقت تھی، وہ ان سے برداشت نہ ہوئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ محترمہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ان کے والد یاسر کو مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو عمار جو ہے وہ سختی برداشت نہ کر سکے، اور پریشانی کی حالت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو خوشخبری دی کہ قرآن میں آپ کی اس حالت کے بارے میں آیت نازل ہو چکی ہے، جو آیت وہ سورۃ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر 106، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کے اندر ایمان ہے، ایمان سے مطمئن ہیں وہ لوگ، ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو مجبور کیا گیا، جن کو مارا پیٹا گیا، جو ٹارچر میں، یا الا من اکرہ سے مراد ہے جن پر جبر کیا گیا، جن کو زبردستی جو ہے وہ کافر بنایا گیا، حالانکہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا، وہ دلی طور پر مومن تھے، مطمئن تھے ایمان سے، تو ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وعید ایسی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت عمار کے سامنے پیش کی، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے جو سختی کے تحت، سختی کی وجہ سے جو ان کے کلمات تھے، کفریہ کلمات جو بھی انہوں نے کہے ہوں گے کفار کے سامنے، وہ ان کی کوئی حیثیت اس طرح نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں یا ایمان سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ آیت قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت ایک اور صحابی تھے جن پر قبیلہ خزاعہ کی ایک خاتون تھی ام انمار، خباب ان کے غلام تھے اور ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے۔ خباب بن ارت پر ان کے سر کے بالوں کو نوچا گیا، سختی سے گردن مروڑی گئی، انہیں دہکتے انگاروں پر الٹا لٹایا گیا، یعنی کوئلے جلا کر یا پتھروں کو ہیٹ دے کر، حرارت دے کر حضرت خباب بن ارت کو ان کی پیٹھ کے بل ان کوئلوں پہ لٹایا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کی پیٹھ سے جو ہے وہ جس طرح گوشت جلنے کی آواز اور جو اسمیل آتی ہے اس طرح وہ ہوتا، اور انہی کی پیٹھ سے جو لیکوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ کروڈ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب گوشت کو جلایا جاتا ہے تو اس سے لیکوڈ جو ہے وہ پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی کوئلوں پہ گرتا ہے، اور اس پانی کے گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئلوں سے آواز آتی ہے۔ جس طرح آپ پانی پھینکیں کوئلوں پر تو ایک آواز آتی ہے کوئلے بجھنے کی،
انہی کی پیٹھ سے جو پانی نکلتا تھا ان کے گوشت کے جلنے کے بعد اس پانی سے وہ کوئلے بجھتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے بعد میں اسلام کے دور میں مدینے میں حضرت خباب کی پیٹھ غلطی سے دیکھ لی، اور حضرت عمر جیسے سخت شخص جو بہت زبردست شخصیت کے حامل تھے اور بڑی سخت طبیعت تھی ان کی، وہ رو پڑے۔ انہوں نے حضرت خباب سے پوچھا کہ خباب یہ کیا، آپ کی پیٹھ پر اتنے زخم؟ حضرت خباب نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ مکے میں جب میں مسلمان ہوا تھا تو یہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ظلم و جور کا جو بازار گرم کیا گیا مکے میں، جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا، ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو ہر طریقے سے ہر قسم کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اپنائے گئے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ اسی طرح بہت ساری جو لونڈیاں تھیں جن کو لونڈی کہا جاتا ہے، لونڈی جو ہے فیمیل غلام، ایک تو ہوتا ہے نا میل غلام، جو مرد حضرات تھے ان کو جو ہے وہ عبد کہا جاتا تھا، بندہ، اور جو ایک خاتون غلام ہوتی تھی اس کو اما کہا جاتا تھا، اماتن۔ عبد اور اما یعنی بندی، بندہ اور بندی، اور ان کی ملکیت انسانوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو کبھی کبھی جو غلام تھے ان کا نام بھی جو ہے اپنے آقا کے نام پر رکھا جاتا تھا، جس طرح عبد المطلب حضور کے دادا کا نام تھا، وہ اس لیے کہ ان کو یہ نام دیا گیا اس وجہ سے کہ مطلب جو ہے ان کی طرف نسبت کی گئی کہ یہ مطلب کے جو ہیں بندے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ اسی طرح اما کا جو لفظ تھا وہ خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ فلان کی لونڈی ہے، فلان کی لونڈی ہے، فلان کی لونڈی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو حضور نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا عبد یا اما نہ کہے، اماتن، یعنی وہ کسی بھی انسان کو اپنا عبد یا اماتن نہ کہے، بلکہ وہ یہ کہے غلامی وہ یا جاریتی، یہ میری خادمہ ہے اور یہ میرا خادم ہے، غلام نہیں ہے۔ غلامی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا کہ تم یہ مت کہو کہ یہ انسان میرا غلام یعنی میرا عبد ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ نہیں، مالک سب کا اللہ ہے، لیکن یہ تمہارا خادم ہے، یہ تمہاری خادمہ ہے۔ تو اللہ نے ٹیمپریریلی، وقتی طور پہ اس کو تمہاری سپرویژن میں تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تو بہت سارے غلام تھے اور لونڈیاں تھیں مکے میں کفار قریش کی ملکیت میں۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے، اور ظاہری بات ہے کہ اسلام کا پیغام اتنا زبردست انقلابی پیغام تھا کہ یہ جو غریب طبقہ تھا ان میں اسلام بہت پاپولر ہوا، کیونکہ ان کو امید نظر آئی، ان کی زندگیاں امید سے خالی تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مشقت سے بھرپور ہے اور مرنے کے بعد بھی ہم نے نہیں اٹھنا، ہماری کوئی زندگی اس زندگی کے بعد نہیں ہے۔ جب ان کو جنت کے بارے میں بتایا گیا، جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ تم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں غلام بنا کر تمہیں مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو قیامت کے دن عذاب ملے گا، اور جو لوگ ظلم کا شکار ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں، اس مشقت کے بدلے میں جنت دیں گے۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور مومن ہو جاؤ تو جنت میں تو ویسے ہی جاؤ گے خام خواہ۔ تو یہ لوگوں کے لیے، جو غریب لوگ تھے، جو غلام طبقہ تھا، ان کے لیے یہ پیغام بہت انقلابی پیغام تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کیا، اور اس قبولیت کی وجہ سے ان پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تو اسی طرح حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیملی سے ان کا تعلق تھا، بنو عدی ان کے قبیلے کا نام تھا، اور بہت بڑی فیملی سے ان کا تعلق تھا، زبردست شخصیت تھے، جوانی میں بھی ان کا بڑا روب تھا، روب اور دبدبے والے انسان تھے۔ جس طرح ان کا اسلام لانے کے بعد روب اور دبدبہ قائم رہا، اور خلافت اللہ نے ان کو دی، اور دوسرے خلیفہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان کے دور میں جو فتوحات ہوئیں وہ ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے تھیں۔ ایک انتہائی افیکٹو لیڈر تھے حضرت عمر، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ جب ہم خلافت الراشدہ کے بارے میں گفتگو کریں گے
اس سلسلے میں، تاریخ اسلام کے سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل سے حضرت عمر کی جو کوالٹیز ہیں، ان کے جو خصائص ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ یہاں پر اتنا بتاتا چلوں کہ اسلام لانے سے قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایسے لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے جو مسلمان ہوتے تھے۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔